أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون صدق الله العظيم. سورۃ الصافات آیت نمبر 149 149. اس سے پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے حضرت یونس علیہ السلام جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں تسبیح بیان کی اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، کہ اگر وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو وہ اس کی پیٹ میں رہتے قیامت کے دن تک. وہ تسبیح بھی آپ سب جانتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہاں ایک چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ فرمایا جا رہا ہے، اس کے دونوں معنی ہیں. کل بھی میں نے کہا تھا کہ صرف مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح نہیں پڑھی گئی، پہلے بھی ان کی عادت تھی، تسبیح پڑھنے والوں میں سے تھے وہ پہلے بھی. ترمذی کی ایک حدیث ہم نے یاد رکھنی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم خوشحالی میں، تمہارے جب اچھے دن ہوں گے، اچھے دنوں میں، خوشحالی میں تم اللہ کو یاد رکھو تو وہ تمہیں بدحالی میں یاد رکھے گا. جب تم پر پریشانی ہوگی، کوئی مصیبت ہوگی، کوئی تنگی ہوگی، اس وقت اللہ تم کو یاد رکھے گا. یہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا کہ تم خوشحالی میں، جب تمہارے اچھے دن ہوں گے، خوشحالی ہوگی، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ کی حمد بیان کیا کرو، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھو. تو جب آپ بدحالی میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا. اور یہ تسبیح جو ہے یہ ہماری بھی عادت ہونی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں ہمارا بھی شمار ہو. تو بہرحال جب انہوں نے وہ کی تو پھر وہ اگل دیا مچھلی نے، وہ باہر آ گئی. پھر کس طرح سے وہ رہے، اور ایک وہ بیلدار درخت اگا، اس کے نیچے وہ، یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کسی بیل کو جب وہ پھیلتی ہے تو اس کے نیچے وہ رہے، اس کے نیچے چھپ گئی. کھانے کا بندوبست، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک ہرنی آیا کرتی تھی، انہیں دودھ پلایا کرتی تھی، یا کیا رکھا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کا بندوبست. جب وہ ٹھیک ہوئے تو پھر انہیں بھیجا گیا، وارسلناہ الی مئۃ الف او یزیدون، اسی شہر کی طرف جس کی آبادی 1,00,000 مئۃ الف، 100,000، یعنی 1,00,000 او یزیدون، یا اس سے کچھ زیادہ. یہاں بھی ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ایگزیکٹ معلوم نہیں تھی اس کی تعداد؟ تو دراصل سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہ ایک دیکھنے والا آسانی سے اندازہ کر سکتا تھا کہ 1,00,000 سے کچھ زیادہ اس شہر کی آبادی ہوگی جس کی طرف وہ پھر گئے. تو پھر انہوں نے وہ ایمان لے آئے، اور پھر ہم نے انہیں سامان زندگی دیا ایک مدت تک، اس میں رہے وہ. اب یہ واقعات یہاں واقعات کا سلسلہ ختم ہو گیا جو ہم سن رہے تھے. نوح علیہ السلام کے واقعات، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ، ہارون، اس کے بعد یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. یہ واقعات بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اس مضمون کا آپ سمجھے اختتام ہو رہا ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے، جس طرح پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ سورت کے آغاز میں جس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی،
اب اسے کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، سم اپ کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ، یہ سٹائل کافی عرصے کے بعد لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی سٹائل کو، یعنی جو اصل بات کہنی ہے، یہ واقعات بھی اسی روشنی میں کہے گئے، اب اس کو سم اپ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس صورت میں ہم نے کیا سمجھا، یہ سب باتیں ان میں آ جائیں گی۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یہ والی آیت، آج والی آیت جو ہم شروع کر رہے ہیں 149، فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ، فتویٰ سمجھتے ہیں پوچھنا، فَاسْتَفْتِهِمْ، پس پوچھئے ان سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے، لِرَبِّكَ، کیا تیرے رب کے لیے، البنات بیٹیاں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، البنون بیٹے۔ ذرا ان سے پوچھئے، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ مشرکین عرب وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اب ایک سوال پوچھا اللہ تعالیٰ نے، پہلے تو سب چیز سائڈ میں رکھا کہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، وہ الگ رکھو، کہ اگر تم نے اولاد ہی تجویز کرنی ہے اللہ کے لیے تو ذرا ان سے پوچھو کیا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں؟ اگر ان کے ہاں کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، یعنی انہی کی اس معیار پہ ہم دیکھیں کہ ان میں سے وہ سبھی لوگ اس قسم کے تھے کہ بیٹیوں کو وہ کم درجہ دیتے تھے اور بیٹوں کو بلند، ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وہ سمجھ رہے تھے، تو یہ اپنے لیے کیا بیٹے تجویز کرتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ام یا خلقنا الملائکۃ، ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، اناثا، عورتوں کی صورت میں ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے، وہم شاہدون، اور وہ دیکھ رہے تھے، یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں ہیں، تو کیا اس وقت یہ گواہ ہیں؟ وہ دیکھ رہے تھے جب میں فرشتوں کو بنا رہا تھا تو کیا میں ان کو مردوں کی صورت میں بنا رہا تھا یا عورتوں کی صورت میں؟ یہ وہاں پہ گواہ تھے۔ الا، یاد رکھو، خبردار سنو، انہم، بے شک یہ لوگ، من افکہم، اپنی بہتان ترازی میں، من گھڑت انداز میں، من گھڑت بات ہے ان کی، لیقولون، یہ کہتے ہیں، یہ ان کی من گھڑت بات ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی شہادت نہیں، یہ جھوٹی بات ہے، یہ بنائی ہوئی بات ہے، من گھڑت بات۔ الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ، کیا من گھڑت بات؟ ولد اللہ، کہ اللہ صاحب اولاد ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ، لَكَاذِبُونَ، یقیناً جھوٹے ہیں، بہت جھوٹے ہیں۔ اصطفى البنات علی البنین، اصطفیٰ، کیا چن لیا ہے یا کیا پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، البنات، بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں کے مقابلے میں، کیا بیٹوں پر بیٹیوں کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ما لکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے، ما، کیا، لکم، تمہارے لیے، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو، تم کیسے حکم لگاتے ہو، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، افلا تذکرون، کیا تم غور نہیں کرتے، ام، یا لکم، تمہارے پاس ہے، سلطان مبین، کوئی سلطان یعنی کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی حجت، مبین، کھلی، کوئی کھلی دلیل تمہارے پاس ہے، کوئی سند تمہارے پاس ہے، فَأْتُوا، لے آؤ، بِکِتَابِکُمْ، اپنی وہ کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنی بات کو پروو کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے، یا تو گواہی ہونی چاہیے، کیا وہ گواہ تھے اس وقت جب ہم فرشتوں کو پیدا کر رہے تھے تو ہم نے ان کو عورتیں بنایا ہے؟ اب اگر کوئی عینی گواہ نہیں ہے، عینی شاہد نہیں ہے، پھر کوئی کتاب ہونی چاہیے جس کو اللہ نے نازل کیا ہو، کائنات کے خالق نے نازل کیا ہو، کسی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ ان کو ہم نے بنایا ہے عورتیں، فاتو بھی کتابکم، تو لاؤ نا کتاب، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وجعلوا،
اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور جرم جو وہ کر رہے تھے، انتہائی بھیانک جرم، کیا وَجَعَلُوا، اور انہوں نے ٹھہرایا اور انہوں نے بنایا بَيْنَهُ، اس کے درمیان یعنی اللہ کے درمیان، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ، اور جنوں کے درمیان، نسبا، رشتہ، انہوں نے رشتہ بنایا ہے کہ یہ رشتہ دار ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جب ان سے پوچھتے تھے اگر یہ بیٹیاں اللہ کی ہیں تو ان کی مائیں کون ہیں، ماں ان کی کون ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جنوں کی جو عورتیں ہیں، نعوذ باللہ، کہ جو جنوں کی عورتیں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں۔ انہوں نے ایک رشتہ ٹھہرایا تھا، ایک نسب ٹھہرایا تھا، رشتہ داری قائم کی انہوں نے جنوں اور اللہ کے بیچ۔ فرمایا کہ انہوں نے ایک رشتہ ٹھہرایا ہے جنوں، اللہ اور جنوں کے بیچ۔ وَلَقَدْ عَلِمَتْ، اور یقیناً جانتے ہیں، الجنت، جنوں کو یہ خبر ہے، جن یہ جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ، لمحضرون، حاضر کیے جائیں گے، یعنی جن جو ہے ان کو بھی حاضر کیا جائے گا، ان کو بھی گرفتار کر کے لایا جائے گا اللہ کے سامنے، ان سے بھی حساب لیا جائے گا، اور جو مجرم ہوں گے انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو کیا کوئی شخص تمہیں پسند کرتا ہے کہ تم اپنے داماد کو جہنم میں ڈال دو، آگ میں جلاؤ؟ تو تم کیسی باتیں کرتے ہو اللہ کے لیے کہ اللہ اپنے داماد کو جہنم میں ڈال دے گا؟ فرمایا کہ ان کو حاضر کیا جائے گا، ان میں جو مجرم ہوں گے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یصفون، اما اس چیز سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، یعنی جس قسم کی احمقانہ یہ بات کرتے ہیں اس چیز سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ، سوائے عباد اللہ، اللہ کے وہ بندے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں، جو چنے ہوئے بندے ہیں، یعنی جنوں میں سے بھی جب ان کو حاضر کیا جائے گا اور انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا، لیکن وہ بچے، یہ جو اس آیت سے پہلی آیت ہے اس کا اس سے تعلق ہے، یعنی وہی بچیں گے جہنم میں جھونک دیے جانے سے جو مخلص بندے ہوں، جن کو چن لیا ہو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اپنے آپ کو خالص کیا ہو۔ فَإِنَّكُمْ، پس بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ، اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم، نہیں ہو تم، علیہ، اس کے خلاف، اللہ کے مقابلے میں، بفاتنین، بہکانے والے، اللہ سے پھیرنے والے نہیں ہو تم۔ دیکھیں یہاں پر ساتھ ساتھ جو ما آیا، وما تعبدون، یہاں ما کیا ہے؟ جو کے معنی میں، اور آگے پھر ما ہے، ما انتم، نہیں ہو تم۔ یہ ما کے بارے میں پہلے بھی میں نے کہا اس کے 10 میننگز ہیں، 10 مطلب اس ما کے ہیں۔ ما کا مطلب کیا، ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب جو، اور ما تعجب کے لیے بھی آتا ہے، ما اجملہ، کتنا حسین، ما احسنہ، کتنا حسین، ما اجملہ، کتنا خوبصورت، تو یہ اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اس کے کئی معنی ہیں، تو یہاں پہلے کیا اس کے معنی ہیں؟ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، موصول، پس تم اور وہ جن کی تم بندگی کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہاں اس معنی میں ہے ما، اور آگے ما انتم علیہ بفاتنین، تم اس سے پھیر نہیں سکتے، تم اللہ سے پھیر نہیں سکتے ان کو، جو بڑی کوشش کر رہے تھے وہ اللہ کو، اللہ کی توحید سے ان کو دور کرنے کی، تو نہیں چھیڑ سکتے ہو، مگر صرف کس کو؟ اللہ، سوائے من، جو ہوا وہ، صال الجحیم، جہنم میں جانے والا ہے، جو جہنم میں گرنے والا ہے، جو جہنم میں داخل ہونے والا ہے، اس کے سوا تم کسی کو بھی پھیر نہیں سکتے اللہ سے۔ یعنی یہ مختلف قسم کے دلائل دے کر، مختلف قسم کی باتیں کہہ کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کرتے تھے۔ تو جو مخلص ہوں گے، مخلص بندوں پر ان کا زور نہیں چلتا۔ ہمارے لیے بھی ایک یہاں پہ آپ سمجھو ایک کسوٹی رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم نے بھی پہچاننا ہوگا نا اپنے آپ کو، کیا ہم مخلص ہیں کہ نہیں ہیں، تو کیا کس طرح پہچانیں گے ہم؟ کیا ہمیں کوئی چیز اللہ سے پھیر رہی ہے؟ یعنی کبھی ہم نے اللہ کی کوئی
اطاعت کرنی ہے، اللہ کے کسی حکم کو ماننا ہے، کوئی چیز آڑے تو نہیں آتی ہم وہاں سے پھیر جاتے ہیں، اگر ہم پھر گئے گویا ہم مخلص نہیں ہیں، اس لیے کسی نے ہمیں مجبور کیا مڑنے پر، ہم صراط مستقیم پر جا رہے تھے، کسی نے ہمیں دائیں یا بائیں کر دیا، ہم سیدھے راستے پہ جا رہے تھے، کوئی آ گیا، شیطان یا شیطانی چیلا کوئی بھی، اس نے ہمیں ہٹایا، کبھی روکا، اپنی بہن کی وراثت کھانے پہ ہمیں مجبور کیا، قرض و محروم کوئی بات نہیں، کبھی اس نے ہمیں بہکایا اور رشوت کھانے پہ مجبور کیا، کبھی کسی نے بہکایا جھوٹ بولنے پر یا غیبت کرنے پر یا نفرت کرنے پر یا بے حیائی اور بے شرمی کے کام کرنے پر ابھارا ہے اکسایا، یعنی اگر ہم کسی کے بہکاوے میں آ گئے، اللہ کی اطاعت سے ہم نے رخ پھیر لیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہدایت کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، گالم گلوچ پر کبھی اتر آئی، جھگڑا کیا، زمین کا، زر کا، زن کا، کسی بھی معاملے میں اگر ہم ادھر ادھر چلے گئے تو جاننا چاہیے ہم مخلص نہیں۔ یہاں ایک کسوٹی دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کسی کو پھیر نہیں سکتے، یہ جو شیطان ہے یا اس کی فوج ہے یا اس کا لشکر ہے، یہ کسی کو اللہ کے راستے سے پھیر نہیں سکتے سوائے اس کے جو جہنم میں جھونک دیے جانے والے ہوں، گویا جو پھیر گئے وہ مخلص نہیں ہیں، جو مخلص نہیں ہیں ان کو جہنم میں جھونکنا ہو، ان کو جانا ہوگا، الا من هو صال الجحیم۔ یہ آیت نمبر 162 کافی ہے آج اتنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنے، یہ آیات جس قسم کا کردار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں اس قسم کا کردار ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، ساری طاقت ہماری ہو اپنی اصلاح کے لیے۔ اگر ہم اپنی اصلاح کے بجائے اوروں پہ نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان میں کیا خامیاں ہیں، تو جان لو شیطان نے ہمیں پھیر لیا، اللہ سے کسی اور کی طرف لگا دیا۔ اللہ ہم سے کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی جہنم کی آگ سے بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اپنے ایک ایک خامی کو تلاش کرنے کی، اسے دور کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اگر ہم اپنی اس خامی کو نہ دیکھیں، دوسروں کی خامیاں تلاش کرتے رہیں، تو جاننا چاہیے ہم پھیر لیا، کسی نے ہمیں اپنے مقصد سے، نظم العین سے ہٹا لیا، اللہ سے دور کر لیا، اللہ کے رسول سے دور کر لیا، اللہ کی کتاب سے دور کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ ہمیں عقل سلیم عطا کرے اور ان آیات پہ عمل کرنے کی طاقت دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔